دور و نزدیک سے سماعت کرنے والے غلامان مصطفیٰ پردہ نشین کنیزان فاطمہ بنت مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجات العالمین بمانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ۔ آمنت باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، کچھ لوگوں کا اصرار رہا، اس لیے ہم آپ کے دیار محبت میں حاضر ہو کر یہ سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، ورنہ ہم کہاں اور آپ کی کانفرنس کہاں۔ یہاں اسٹیج پر ہمارے کچھ اکابر علماء اکرام بھی تشریف فرما ہیں، طالبان علوم رسالت بھی جلوہ فگن ہیں، اور جلسہ گاہ میں معزز سامعین موجود ہیں۔ ان علماء کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے کلمات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، کونین کی زینت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، نبی رحمت، کائنات کی طیب و نزہت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک دم غلاموں کی طرح غلامی کا خراج پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ہم آپ کے کوئی مہمان نہیں ہیں، یہ جلسہ ہمارے گاؤں کا جلسہ ہے، اس نسبت سے یہ ہمارا جلسہ ہے۔ اس لیے اس جلسے میں جو ملک کے مشہور و معروف علماء کرام اور شہرائے اعظام نے ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، سب سے پہلے ہم ان کی بارگاہوں تک ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ ان کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارے دعوت نامے پر لبیک کہا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا اعلان عام ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں اپنے جلسے کا پورا صحرا اور اس جلسے کا پورا ہدیہ تشکر اور شکریہ نامہ اپنے ان علماء اور ان شورا کے مقدس دامنوں میں ڈالیں گے جو سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کر ہماری اس زمین پر جلوہ بار ہوئے ہیں۔ حضرات، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا،
چند جملے ہیں ان کو ذرا ملاحظہ کر لیں. اس سے قبل تحت اللفظ میں 2-4 شعر سماعتوں کے حوالے ہیں. نوازی شنایت عطا ہو. سبحان اللہ. مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی پہچان رکھتے ہیں. مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی پہچان. ارے بھائی کوئی شک ہے مسلمان ہونے میں؟ الحمدللہ اور ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی پہچان رکھتے ہیں. مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی پہچان رکھتے ہیں. ارے زبان پر کلمہ اور سینے میں ہم قرآن رکھتے ہیں. زبان پر کلمہ اور سینے میں ہم قرآن رکھتے ہیں. مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی پہچان رکھتے ہیں. اور اے اغیار کان کھول کر سن لو، حاشیے ذہن پر میرے اس جملے کو نوٹ کر لیا جائے اور دل کی تختی پر اس کو منقش کر لیا جائے کہ کبھی بھی موت کی دھمکی ہم کو نہ بھول کر دینا. کبھی بھی موت کی دھمکی ہم کو نہ بھول کر دینا. کبھی بھی موت کی دھمکی ہم کو نہ بھول کر دینا. ارے مجاہد ہیں، ہتھیلی پر ہمیشہ جان رکھتے ہیں. مجاہد ہیں، ہتھیلی پر ہمیشہ جان رکھتے ہیں. کبھی بھی موت کی دھمکی بھول کر نہ ہم کو دینا. مجاہد ہیں، ہتھیلی پر ہمیشہ جان رکھتے ہیں. اور آگے دیکھیے میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے. ہوئی مقبول توبہ جن کے صدقے حضرت آدم کی. ہوئی مقبول توبہ جن کے صدقے حضرت آدم کی. ارے ہر مسلمان جانتا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی. حضرت آدم کئی 100 سال تک توبہ کرتے رہے لیکن رب کی بارگاہ میں وہ توبہ قبول نہیں ہوئی. لیکن جب میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دے دیا، میرے مصطفیٰ کا واسطہ دے دیا تو رب اکبر کی مشیت کو یہ پسند نہ آیا کہ اب توبہ آدم کو قبول نہ کیا جائے. اب تو مصطفیٰ کا وسیلہ سہارا ہو گیا، اس لیے رب نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا. ہوئی مقبول توبہ جن کے صدقے حضرت آدم کی. ہوئی مقبول توبہ جن کے صدقے حضرت آدم کی. ارے ہم اس اللہ کے محبوب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم اس اللہ کے محبوب پر ایمان رکھتے ہیں. اور ہم نے اے لوگوں حسین ابن علی سے صبر سیکھا ہے. ہم نے اے لوگوں حسین ابن علی سے صبر سیکھا ہے. ارے گلا کٹاتے ہوئے بھی ہونٹوں پہ ہم مسکان رکھتے ہیں. گلا کٹاتے ہوئے بھی ہونٹوں پہ ہم مسکان رکھتے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، جو آپ چلنے پھرنے کا جو ماحول بنائے ہیں، مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے، برائے کرم جسے جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرے اور اطمینان بخش اور پرسکون ماحول بنایا جائے. حضرات آج ہم اور آپ یہ جم غفیر جو نظر آ رہا ہے، یہ آپ بتائیے صرف حسین کی محبت میں ہی تو جمع ہوئے ہیں. حسین اعظم کی محبت میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں اور اسی نسبت سے اس جلسے کو شہید اعظم کی نسبت سے منسوب کیا گیا ہے. شہید اعظم کی طرف اس جلسے کو منسوب کیا گیا. پیارے مسلمانوں، یہ حسین اعظم سے آپ کی محبت ہے کہ اتنا بڑا جلسہ منا رہے آپ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے تو آپ یقیناً حسین اعظم سے محبت کرتے ہیں. لیکن اے پیاروں، کیا تم یہ جانتے ہو کہ حسین اعظم سے تم جو محبت کرتے ہو تو کیا حسین تم سے محبت کرتے کہ نہیں؟ قسم خدا کی حسین اعظم کی تاریخ بتاتی ہے، ان کا اتہاس بتاتا ہے کہ تم حسین سے جو محبت کرتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے. حسین اعظم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں ذرا اندازہ تو لگاؤ. جب اسلام کی بقا کی بات آئی تھی، جب دین کے تحفظ کا سوال اٹھا
تھا جب قرآن کی آبرو کو لوٹے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جب مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کی دھجیاں اڑانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی, تو اے پیارے مسلمانوں, تب حسین اعظم ہی نے تمہاری خاطر, مصطفیٰ جان رحمت کے نانا کی خاطر, حسین اعظم نے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا تھا بلکہ اپنے کل خاندان کو راہ خدا میں شہید کر دیا تھا, کل خاندان کو شہید کر دیا تھا. قاسم کی جوانی کو لوٹتے حسین نے دیکھا, علی اکبر کی جوانی کو لوٹتے حسین نے دیکھا, علی اصغر کی معصومیت کو ظالموں نے چھینا, حسین نے اف تک نہ کیا. یہ سب کس کی خاطر تھا؟ حسین اعظم نے صرف امت کی خاطر کیا تھا. حسین اعظم نے امت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا تھا. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم حسین سے صرف محبت کرتے ہو. ارے حسین تم سے اتنی محبت کرتے ہیں, حسین تم سے اتنی الفت رکھتے ہیں, حسین اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب اس امت کی بات آئی تھی, جب قرآن کا سوال اٹھا تھا, جب اسلام کی بات آئی تھی, تو حسین اعظم نے اپنا سر کٹا دیا تھا اور یہ اعلان کر دیا تھا کہ اے یزیدیوں, اے ظالموں, تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ایک ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہاری چاہت غلط ہے, تمہاری خواہش غلط ہے. ارے حسین اعظم سر کٹا کر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مال مانگو تو مال دیں گے, مگر خدا کی قسم ہم سے یہ ہرگز نہ ہوگا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے. ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں. تو پیارے اس خیال میں نہ رہنا کہ تم صرف حسین سے محبت کرتے ہو. حسین تم سے کتنی محبت کرتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. حسین نے تمہارے لیے خاندان کی پرواہ نہیں کی, امت کی بقا کے لیے. حسین نے بھائیوں کو, بھائی عباس کی جان کی پرواہ نہیں کی. کس کے لیے پیارے؟ صرف امت مصطفیٰ کی بقا کے لیے, دین مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے. اسلام کی بات آئی تھی اسی لیے. یہ تو حسین کی بات ہے. میرا مصطفیٰ کتنی محبت کرتا ہے. اپنے امتیوں سے ذرا اندازہ تو لگائیں, میرے مصطفیٰ نے امتیوں کے لیے کیا کیا صعوبتیں نہیں برداشت کی ہیں, کیا کیا مصائب و آلام کے آپ پر پہاڑ توڑے نہیں گئے ہیں. ذرا اندازہ لگائیں, تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیے, اتہاس کے بابوں کو پلٹیے اور اورات کو پلٹیے, آپ کو پتا چلے گا اس امت کی خاطر مکہ کی مقدس سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت پر پتھروں کی بارش کی گئی ہے. کون نہیں جانتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی راہوں میں کانٹے تک بچھائے گئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اطہر پر پتھر برسائے گئے ہیں. مصطفیٰ نماز پڑھتے تھے, کفار لعین آ کر آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں اوجھلیاں ڈال دیا کرتے تھے. ارے کون نہیں جانتا ہے مصطفیٰ نے کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں. ارے پیارے کس لیے؟ کیا مصطفیٰ دولت چاہتے تھے؟ ہرگز مصطفیٰ دولت نہیں چاہتے تھے. مصطفیٰ شہرت نہیں چاہتے تھے. مصطفیٰ حسن نہیں چاہتے تھے. ارے مصطفیٰ دولت کیسے چاہ سکتے تھے؟ ارے مصطفیٰ اگر پہاڑ کی طرف بھی انگشت رسالت کر دیتے, قسم خدا کی ایمان کی بلند چوٹی پر کھڑے ہو کر میں کہنا چاہتا ہوں, پہاڑ کی طرف اگر مصطفیٰ اپنی انگلی اٹھا دیتے پورا پہاڑ تو سونے میں تبدیل ہو جاتا. لیکن نہیں, مصطفیٰ سونے کے طلبدار نہیں تھے, مصطفیٰ چاندی کے طلبدار نہیں تھے, مصطفیٰ دولت نہیں چاہتے تھے. ارے وہ تو امت کی فلاح و بہبود چاہتے تھے, امت کی کامیابی چاہتے تھے, امت کی کامرانی چاہتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت نے اس امت کی خاطر نہ جانے کتنی صعوبتیں برداشت کی, نہ جانے کتنی دشواریاں برداشت کی. مصطفیٰ پر پتھراؤ ہوا, کون نہیں جانتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پر پتھراؤ ہوا, پوری امت مسلمہ جانتی ہے. مصطفیٰ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, سب جانتے ہیں. مصطفیٰ کے جسم اطہر پر اوجھلی ڈالی گئی, سب جانتے ہیں. اتہاس یہ بھی بتاتا ہے کہ اسی امت کے لیے مصطفیٰ کو محصور ہونا پڑا, مصطفیٰ کو قید ہونا پڑا, مصطفیٰ کو شیب ابی طالب میں بند ہونا پڑا. یہ سب کس لیے تھا پیارے؟ صرف اور صرف تمہاری فلاح و بہبود کے لیے تھا. وہ صرف اور صرف تم سے محبت کرتے تھے, صرف تمہاری محبت ان کے دل میں تھی. دولت نہیں چاہتے تھے مصطفیٰ, اور حسن نہیں چاہتے تھے مصطفیٰ, شہرت نہیں چاہتے تھے مصطفیٰ. اگر میرے مصطفیٰ دولت چاہتے تو کفار مکہ نے, آپ کیا سمجھتے ہیں, دولت کا لالچ نہیں دیا تھا مصطفیٰ کو. کفار مکہ نے ابو طالب کے وسیلے سے ایک آفر مصطفیٰ کو دیا تھا, ایک آفر, ایک صلح رکھی تھی, ایک مصالحت رکھی تھی مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے, اور کہا تھا اے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ دولت چاہتے ہو تو دولت کا انبار تمہارے قدموں پہ ہم لگا دیں گے. یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سے. اگر دولت چاہتے ہو تو دولت کا انبار تمہارے قدموں پر ہم لگا دیں گے. اگر حسن چاہتے ہو تو پورے عرب کا چنا ہوا حسن تمہارے قدموں پر لا کر رکھ دیں گے. اگر شہرت چاہتے ہو اے محمد تو ہم تمہیں شہرت دے دیں گے. اگر تم ہمارے قبیلے کی ہمارے شہر کی سرداری چاہتے ہو تو سرداری بھی دے دیں گے. اور بس اتنا کرو اے محمد, صرف اتنا کرو کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دو اور کلمہ پڑھانا چھوڑ دو. قسم خدا کی مصطفیٰ جان رحمت نے اس وقت کیا کہا تھا, کیا فرمایا تھا کفار مکہ سے؟ وہ جو مصطفیٰ نے فرمایا تھا اگر سونے کے پانی سے ان حرفوں کو لکھا جائے تو کم ہے. مصطفیٰ نے کہا تھا تم مجھے دولت کا لالچ دے رہے ہو, تم مجھے شہرت کا لالچ دے رہے ہو, تم مجھے حسن کا حرص دکھا رہے ہو. اے لوگوں, اے کفار مکہ, مصطفیٰ کا اعلان سن لو. تم اگر آسمان کا سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور آسمان کا چاند بائیں ہاتھ میں رکھ دو, پھر بھی یہ مصطفیٰ کلمہ پڑھے گا بھی اور کلمہ پڑھاتا بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس علامہ عرفان مصباحی صاحب قبلہ. بہت اچھے بھائی حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آپ کیا سمجھتے کہ صرف آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں نہیں, کہنے والوں کا کہنا ہے, بیان کرنے والوں کا بیان ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کو قبر اطہر میں اتارا گیا تھا تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں قبر اطہر میں ہونٹوں پہ جنبش ہو رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ سن لیا جائے رسول اللہ کی زبان, رسول اللہ کے ہونٹوں سے کیا ادا ہو رہا ہے. قسم خدا کی ذرا محبت تو دیکھیں اپنی امت سے. رسول کی قبر میں اتارا جا رہا تھا اور جب بالکل آخری سفر میں تھے مصطفیٰ حیات ظاہری کے اعتبار سے, تو ان صحابی نے اپنے کان کو ہونٹوں سے لگایا تو کیا سنتے ہیں مصطفیٰ کی زبان سے اور مصطفیٰ کے ہونٹوں سے یہی جملے ادا ہو رہے تھے, رب حبلی امتی, اے مولا میری امت کو بخش دے, اے مولا میری امت کو بخش دے. گویا مصطفیٰ کی تاریخ ہمیں یہ درشاتی ہے, یہ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں تو امت کی فکر ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بھی اسی امت کی فکر ہے. پیارے مصطفیٰ کو امت کی بڑی فکر ہے. اور ذرا دیکھیں, چونکہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. بڑی مشہور آیت ہے, بہت سے واعظین, مقررین اور خطبہ سے آپ سنتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, یہ بات اور ہے تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے ہو. تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے ان کا زندہ ہونا, یہ تم نہیں سمجھ سکتے ہو. پیارے حسین اعظم زندہ, علی اکبر زندہ, قاسم زندہ, نہ جانے کتنے شہدائے کرب و بلا اور نہ جانے کتنے شہدائے اسلام, وہ سب زندہ کیونکہ انہوں نے اپنی جانیں رب کی بارگاہ میں قربان کی ہے, فی سبیل اللہ دی ہیں, اللہ کی راہ میں قربان کی, اس لیے وہ سب زندہ ہیں. میرا حسین بے مثال ہے, میرا حسین عظیم ہے, اتنا عظیم ہے حسین. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین اعظم میں معاذ اللہ یہ کوئی خامی ہے, فلاں خامی ہے. میں کہتا ہوں ارے ہمارا آپ کا فیصلہ حسین اعظم کے بارے میں ناقص فیصلہ ہوگا, ادھورا فیصلہ ہوگا. آؤ ہم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں چلیں اور ان سے پوچھیں کہ اے عمر فاروق, آپ کو ایک جلیل القدر رتبہ آپ کو حاصل ہے, آپ بتائیں حسین اعظم کا رتبہ کیا ہے. تو جانتے ہیں وہ کیا بتائیں گے, ذرا سن لیجئے. حسین اعظم کا بچپنے کا دور ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں, ان کا بھی بچپنے کا دور ہے. دونوں بچے کھیل رہے ہیں, حسین اعظم بھی کھیل رہے ہیں, عبداللہ بن عمر بھی کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے بچوں میں تکرار ہو جاتی ہے, بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا ہے, لڑائی اور جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے. حسین اعظم سے عبداللہ جو ہے تو تو میں کر رہے ہیں, حسین اعظم عبداللہ سے تو تو میں کر رہے ہیں, بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, تکرار ہو رہی ہے, نزاع اور متنازع نزاع ہو رہا ہے. اس کے بعد میں حضرت حسین عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ زیادہ بڑے بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ بڑ بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ حضرت حسین کہہ رہے ہیں عبداللہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ارے تم بھی ہمارے در کے بھکاری ہو, تمہارے باپ بھی ہمارے در کے بھکاری ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اچھا ہم بھی تمہارے در کے بھکاری ہیں. کہا ہاں عبداللہ تم بھی ہمارے در کے بھکاری ہو, تمہارے باپ عمر بھی ہمارے در کے بھکاری ہیں, تم بھی ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو, تمہارے باپ عمر
عمر بھی ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ کہا اچھا، حضرت عبداللہ میں بھی، چونکہ عمر کا خون تھا جو اسے مارنے لگا، لیکن ایک طرف سادات کرام تھے، اہل بیت اطہار کا چشم و چراغ تھا، اس لیے اپنے غصے پر قابو پایا اور فیصلہ لیا پہلے عمر کی بارگاہ میں شکایت کر دی جائے عبداللہ حضرت حسین کی، اس کے بعد میں کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ عبداللہ غصے کی حالت میں حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابو جان، حضرت حسین نے آج بہت نازیبا جملے استعمال کیے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا ہوا کیا، بتاؤ تو صحیح، اتنا غصہ کیوں ہو، اتنا غصہ کیوں ہو، غصے سے لال پیلے نظر کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ ابو جان اگر حسین میرے بارے میں کہتے تو میں برداشت کر لیتا، لیکن انہوں نے آپ کے بارے میں کہا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کہا کیا ہے؟ حسین نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے کہ تم غصہ ہو رہے ہو؟ تو کہا ابو حسین نے کہا ہے کہ اے عبداللہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہمارے در کے بھکاری ہو، تمہارا باپ عمر بھی ہمارے در کا بھکاری ہے، ہمارے ٹکڑوں پہ تم بھی پلتے ہو اور تمہارے باپ بھی ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا حسین نے اتنی بڑی بات کہی ہے؟ عبداللہ بولے ہاں، ابھی چل کے پوچھ لیا جائے حسین سے، ہاں انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ عبداللہ سوچ رہے ہیں حسین کو ڈانٹ پڑے گی، حسین کو زجر و توبیخ کیا جائے گا، حسین کی تخفیف و تہدید ہوگی، لیکن حضرت عمر کیا سوچ رہے ہیں؟ اس سے عشق کی معراج ہوتی ہے، محبت اہل بیت کی معراج ہوتی ہے۔ حضرت عمر عبداللہ کو لے کر حضرت حسین کے پاس آتے ہیں اور حسین سے کہتے ہیں اے حسین کیا تم نے عبداللہ سے ایسا ایسا کہا ہے، کیا تم نے عبداللہ سے وہ جملے کہے ہیں؟ حسین نے کہا ہاں کہا ہے۔ کہا کیا کہا، ہمارے سامنے کہو۔ حضرت حسین نے کہا کہ تمہارے سامنے کیا، جو بات تمہارے پیچھے ہم کہہ سکتے ہیں، ہم نانا جان کے نواسے ہیں، جو بات پیچھے کہہ سکتے ہیں وہ بات سامنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں میں کہتا ہوں کہ تم بھی ہمارے در کے بھکاری ہو اور تمہارا بیٹا عبداللہ بھی ہمارے در کا بھکاری ہے، تم بھی ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو اور تمہارا بیٹا عبداللہ بھی ہمارے ہی ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ کہا حسین بہت بڑی بات بول رہے ہو، کہا کہ سچ بول رہا ہوں۔ کہا لکھ سکتے ہو اس کو؟ کہا ہاں لکھ سکتا ہوں، بالکل لکھ سکتا ہوں۔ ارے جو بات کہنے میں حسین کو ڈر نہیں وہ لکھنے میں بھی ڈر نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے لو تختی۔ حضرت عمر نے ایک تختی دے دی کہ یہ لکھ دو ذرا۔ حضرت حسین نے کہا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ تختی پر لکھ دیا عبداللہ جو عمر کے بیٹے وہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتے، عمر جو خطاب کے بیٹے وہ بھی ہمارے ٹکڑوں پر پلتے۔ جیسے ہی تختی لکھی اس تختی کو حضرت عمر نے فوراً حسین سے لیا، سینے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگے۔ کہا حسین پہلے تو جنت کی بس بشارت ملی تھی، اب تو جنت کی ہمیں سند مل گئی ہے، جنت میں کوئی داخل نہیں ہو۔ ارے کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، اہل بیت پاک مصطفیٰ، فیضان امام حسین، ذکر شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس۔ بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے حسین اعظم کو کتنے عظیم ہیں حسین، کتنے بے مثال ہیں حسین۔ ارے حسین کی عظمت کو پوچھنا ہے تو ہم سے آپ سے نہیں، 14ویں اور 15ویں صدی کے مسلمان سے نہیں، ارے قرون اولا کے مسلمان سے پوچھو، ارے اس سے پوچھو جسے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہو، ارے اس سے پوچھو جس کا رتبہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ حسین کے آنے سے، کہ حضرت عمر کے آنے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا ہے، وہ حضرت عمر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کیا رتبہ ہے حسین اعظم کا۔ درود پاک پڑھ لیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پیارے میں نے آیت پڑھی ہے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور یہ بات اور ہے کہ تم ان کی زندگی سمجھ نہیں سکتے ہو۔ حضرات میں آپ کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، مردہ کسے کہتے ہیں اور زندہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ کسے کہتے ہیں اور زندہ کسے کہتے ہیں؟ اس جسم میں اگر جان ہے تو زندہ ہے، اور اس جسم میں جان نہیں تو مردہ ہے۔ اگر موت پائی گئی تو مردہ ہے۔ پیارے آپ جانتے ہیں، مسلمانوں دوستوں آپ جانتے ہیں، اگر ہمارے اس جسم سے جان جدا ہو جائے، موت آ جائے تو ہم مردہ ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن نے کہا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ حسین اعظم نے جان دی، پیارے حسین اعظم نے جان دی اللہ کی راہ میں، تو جب جان دے دی
تو آپ خود بتائیے. حضرات توجہ چاہتا ہوں آپ کی. درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شیخ طریقت حضرت طالب میاں صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، مشائخ اہل سنت. حضرات مردہ اسے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. میں بتانا چاہتا ہوں مردہ ہونے کا فلسفہ اور زندہ ہونے کا فلسفہ. مردہ اسے کہتے ہیں جس کے جسم میں جان نہ ہو وہ مردہ ہے. میں نے حسین اعظم کی بارگاہ میں نہیں بلکہ قرآن کی بارگاہ میں عرض کیا ہے قرآن مردہ اسے کہتے ہیں جس کے جسم سے جان جدا ہو جائے، موت آ جائے، وہ مردہ ہے. حسین اعظم پہ موت آئی، علی اکبر پہ موت آئی، قاسم پہ موت آئی، تو اس اصول کی روشنی میں مردہ ہوئے نہ ہوئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے مردہ؟ ارے موت آ جائے تو مردہ ہیں. قرآن کہتا انہیں مردہ نہ کہو. قرآن کی بارگاہ میں دست بستہ ہم نے عرض کیا کیوں نہ ہم انہیں مردہ کہیں؟ جب موت آئی ہے تو کیوں نہ مردہ کہیں؟ تو قرآن نے نہیں بلکہ ہمیں قرآن ہی کی دوسری آیت نے جھنجھوڑ کر جواب دے دیا. پیارے اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں اگر آپ کو کوئی مردہ کہے، ہمیں کوئی مردہ کہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہمارے پاس جان ہے، ہم جان والے ہیں، ہم صاحب زندگی ہیں. جب ہمارے پاس جان ہے، ہمارے پاس زندگی ہے تو ہم مردہ ہونا کیسے پسند کریں گے؟ لہذا ثابت ہوا کہ ہم زندہ ہیں. حضرات میں آپ سے تھوڑا سا پڑھ کے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ کے پاس ایک جان ہے کہ 50 جانیں ہیں؟ آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ ایک جان ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس کا مطلب جس کے پاس ایک جان ہے اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم آپ کو مردہ کہیں گے تو آپ برداشت نہیں کریں گے اور جھگڑے پر اتر آئیں گے. قرآن نے کہا اب آؤ ذرا حسین کیسے زندہ ہے، علی اکبر کیسے زندہ ہے. کہنے والے کہتے ہیں ان پر موت واقع ہوئی تو مردہ ہو گئے، کہنے والے کہتے ہیں زندگی کا سلسلہ ٹوٹا تو مردہ ہو گئے. تو میں بتانا چاہتا ہوں علی اکبر کی زندگی دیکھو کیسے ثابت ہوتی ہے، قاسم کی زندگی کیسے ثابت ہوتی ہے، حسین اعظم کیسے زندہ ہے. قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کہ جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں رب اکبر اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جب کوئی بندہ ایک نیکی کرے، یہ میرے مصطفیٰ کی امت پہ کرم خاص ہے رب کا کہ ایک نیکی کرے، 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں دو، اس جیسے 10 روپے کا ثواب رب اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے. جب ایک نیکی بندہ کرتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب پاتا ہے. پیارے ذرا ذہن کو حاضر رکھیے گا، ذہن کے دریچوں کو کھولے رکھیے گا. میں کہنا چاہتا ہوں قرآن نے ہم کو ایک اصول دیا، ایک قانون دیا، بندہ ایک نیکی کرے تو 10 نیکی کا ثواب پاتا ہے. اے حسین اعظم آپ نے اپنی جان کو رب کی بارگاہ میں دے دیا، اپنی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا. یہ بہت بڑی آپ کی نیکی ہے. قرآن نے یہ کہا ہے ایک نیکی کرو رب اس جیسی 10 نیکیاں دیتا. حسین آپ نے ایک جان دی، قرآن کے فیصلے کی روشنی میں آپ 10 جانوں کے مالک ہوئے. تو جب ہم اور آپ ایک جان ہونے کے باوجود مردہ کہنا گوارا نہیں کرتے تو حسین تو 10 جانوں کے مالک ہیں، انہیں مردہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہم سے زیادہ زیادہ. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفکر اسلام، مدبر قوم حضرت علامہ رئیس القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز سامعین، میرا حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. حیات شہداء کا قائل قرآن ہے، حیات شہداء کی پر نص قطعی واقع ہے قرآن سے. حضرات اور ذرا سے توجہ سے سن لیجئے گا، حسین اعظم کے 2 فضائل اور آپ کے بیدار سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا فضائل ہیں. رب اکبر ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس کے صدقے میں بندے کا میں خود بن جاتا ہوں. جب کوئی بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو روزے دار کا رب ہو جاتا ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ،
जब कोई बंदा मेरे लिए रोजा रखता है तो उस रोजेदार का सदका ये है, उस रोजेदार का बदला ये है कि रब उसका हो जाता है। तो मैंने हुसैन आजम और रोजे के बारे में बुजुर्गाने दीन ने लिखा है कि रोजा आधा सब्र है, रोजा पूरा सब्र नहीं है, रोजा पूरा सब्र नहीं आधा सब्र है। बुजुर्गाने दीन ने लिखा है, हजरात आप भी जानते हैं आधा सब्र है, सिर्फ दिन में रोजा रखा जाता, रात में रब ने इजाजत दी है, लिहाजा रोजा आधा सब्र हुआ, पूरा सब्र नहीं। और इस आधे सब्र का बदला रब फरमाता है मेरी जात बंदे को हासिल हो जाती है। तो रिजल्ट ये निकला कि जब बंदा आधा सब्र करता है तो उसे रब मिल जाता है। मैंने हुसैन की बारगाह में अर्ज किया, मेरे आका हुसैन आपने तो कदम कदम पर सब्र किया और आधा सब्र नहीं किया, पूरा पूरा सब्र किया है। मदीना आपने छोड़ा, ये आपका सब्र कामिल था। आपने अपने नाना जान के रोजे को अलविदा कहा, ये आपका सब्र कामिल है। भाई अब्बास के बाजू कटे, आपकी ज़बान पर हरफ शिकायत ना आया, आपका सब्र कामिल है, ये आपका पूरा सब्र है। और भतीजे